अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। और वतन अजीज़ में कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके ऊपर कुछ ना कुछ कान ज़रूर खड़े हो रहे हैं। कुछ ना कुछ चमगोइयाँ सरगोशियाँ शुरू हो चुकी हैं और सोचने पे आप मजबूर हो जाते हैं कि अगर ये हो रहा है तो इसका क्या मकसद हो सकता है, इसको अब किसने लॉन्च कर दिया है, ये बात क्यों कह रहा है। तो ऐसे कई सवालात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आज TLP तहरीक लिबैक पाकिस्तान की तरफ से अचानक ना सिर्फ ये कि मुजाहिरों की कॉल दी गई बल्कि मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त उन्होंने काफ़ी बड़े इज्तिमात किए और सख्त मुजाहरे किए। तो ये एक बड़ा आयरॉनिक था क्योंकि इतने अरसे से आपने देखा कि वो खामोश थे, अपने कायदीन तक के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे थे। फिर फैसल वावडा साहब ने इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया इसहाक डार साहब से, जो एक रेप केस सामने आया है और उसके ऊपर जो एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसहाक डार साहब के नवासे का नाम लिया जा रहा है और भी किसी उनके फैमिली मेम्बर की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ ये कि गुफ्तगू हो रही है बल्कि कुछ लोग इसके ऊपर उनसे इस्तीफ़े के तलबगार हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और फिर कई और ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ तनकीद का सिलसिला हमें नज़र आता है अब मुख्तलिफ हलकों की तरफ से। तो ये तमाम चीज़ें भी आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। इस केस में बॉस नाम के किसी शख्स के ऊपर भी बड़े क्वेश्चन मार्क हैं कि ये कौन शख्स है जो FIR में जिसका जिक्र तो है लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ना ही वो गिरफ़्तार हुआ है और ना ही जो मुतासरा ख़वातीन हैं उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है कि जनाब वो बंदा किधर है। तो वो भी अपनी जगह एक सवाल बाकी है। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे हलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू की भी। उन्होंने जो एक मीडिया टॉक की है और उससे क्या मज़ीद नतीजा निकलता है, किस तरफ मामला जा रहा है इमरान खान साहब का, तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी मारूफ केस की। लाहौर में जो मुबैना ज़्यादती का मामला पेश आया है जिसके ऊपर एक FIR कटी है, 4 मुल्ज़िमान अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन ये स्टोरी बस उलझती ही चली जा रही है। मिसाल के तौर पर अब ये भी खबर आई सामने कि जो ये मुकदमा दर्ज करने वाला पुलिस ऑफिसर था उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और ख़बर ये आ रही है कि जी उसने चूँकि रातों रात वो उसके ऊपर FIR कटवाने के लिए जो जज साहब थे उनको अप्रोच किया, ये वो, तो उसके अगेंस्ट एक FIR कट गई। फिर इस FIR में भी अगर आप देखें तो जो मुतासरा ख़वातीन हैं वो कुछ लोगों के हुलिये वगैरह बता रही हैं, उनके कपड़ों का रंग वगैरह बता रही हैं, लेकिन एक बॉस नामी शख्स का भी तज़किरा है। लेकिन वो बॉस नामी शख्स कौन है उसके ऊपर कोई ज़्यादा सवाल नहीं उठ रहा, ना मुतासरा ख़वातीन की तरफ से कोई उनके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है। और बाकी मीडिया भी देखिए कि वो बाकी लोगों के नाम वगैरह या कुछ उसके ऊपर केस के ऊपर बात करता है, लेकिन बॉस का कोई जिक्र नहीं कर रहा कि भाई आखिर ये बॉस कौन है जो मास्टरमाइंड है मुबैना तौर पर इस सारे पूरे स्कैंडल का। लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। कुछ लोगों का ख्याल ये कि ये भी इसहाक डार साहब की फैमिली का ही कोई अहम शख्स है। तो ये अपने तौर पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर तीसरी जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि ये जो ख़वातीन हैं ये अब अपने मुल्कों को रवाना भी हो चुकी हैं। अब ये भी एक मेरा ख्याल है कि सवाल बाकी रहेगा कि भाई अभी यहाँ पर FIR दर्ज हुई है, अभी पहला उसके ऊपर जो है वो आप कह लें पेशी हुई है, अभी मेडिकल रिपोर्ट्स आनी है सामने जिससे पता चलेगा कि ज़्यादती हुई भी है या नहीं हुई। और उसके बाद फिर ये भी आप देखिए कि जाहिर है जो आप अभी लोगों को पकड़वा के गई हैं उनकी शनाख्त होती है, जो अभी रह गया मुलजिम उसको भी पकड़ना है, उसकी भी शनाख्त करनी है, लेकिन उससे पहले ही फटाफट ख़वातीन जो हैं वो रवाना करवा दी गई हैं या वो खुद चली गई हैं, आई डोंट नो। अच्छा, अब ये अपने आप में एक सवाल है। तो इस केस में काफ़ी कुछ है जहाँ ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जी इसमें मुबैना तौर पर जो इसहाक डार साहब का दफ्तर है वो भी इस्तेमाल हुआ है इस पूरे केस में, क्योंकि इन ख़वातीन को जिस तरह से बुलवाया गया है तो फैसिलिटेट करवाया गया है। अब इसके ऊपर तो फिर मामला इसहाक डार पे भी आएगा कि भाई आपका दफ्तर मुबैना तौर पर जो है वो यूज़ हुआ है, तो उनसे भी पूछगछ की जा सकती है। और फिर इन तमाम चीज़ों के साथ जो PMLN के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं वो भी कुछ ख़बरें लेकर आए हैं और उनका जो मौक़िफ़ है वो क्या है, वो ये कहते हैं कि जी एक तो अमार मसूद साहब की मैंने क्लिप देखा, उसमें उन्होंने कहा कि ये इन्होंने कुछ नहीं किया रज़ा डार ने और ये फंस गए हैं, इन्हें फंसा लिया गया है,
وغیرہ وغیرہ، تو وہ ان کو معصوم قرار دے رہے ہیں۔ کچھ ایک میں نے یہ بھی سٹوری کہیں سنی ہے کہ جناب یہ خواتین ہی نوسر باز تھیں اور ان کے ساتھ کوئی ایسا ریپ کا واقعہ پیش ہی نہیں آیا سرے سے، اور یہ سارا ایک فیبریکیٹڈ انہوں نے کھیل کھیلا ہے۔ پھر کسی نے یہ بھی منیف فاروق صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا گیا اور بالکل فریلی اس میں جو ہے وہ پولیس نے کام کیا ہے، اور فیملی بڑی زبردست ہے اسحاق ڈار صاحب کی، وہ تو بڑے عزت دار لوگ ہیں اور بڑی عزت دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے بھی جو قریبی سمجھے جانے والے لوگ ہیں وہ بھی موقف لے کے اب سامنے آ رہے ہیں اور وہ ایک ڈفرینٹ ورژن بھی دے رہے ہیں۔ بہرحال ظاہر ہے جب انویسٹیگیشنز ہوں گی تو مزید چیزیں سامنے آئیں گی کہ آخر واقعی ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی تھا یا نہیں، کیا یہ لڑکے جو تھے لڑکیوں کو پھنسا رہے تھے اور یا پھر لڑکیاں لڑکوں کو پھنسا رہی تھی، یہ بھی معاملہ کلیئر ہوگا ظاہری سی بات ہے فردر انویسٹیگیشن سے۔ اور اس سارے پروسیس میں اسحاق ڈار صاحب کا کیا کردار تھا، ان کا دفتر کیا واقعی استعمال ہوا یا نہیں، یہ بھی چیزیں تحقیقات میں سامنے آئیں گی۔ اور پھر جو اس میں ایک بات ہے ویسے یہ ماننے والی نہیں ہے کہ جی کوئی اثر و رسوخ استعمال نہیں ہوا، مطلب ہمارے ہاں آپ سیاسی بااثر شخصیت اور ملک کا نائب وزیر اعظم تو چھوڑیے، مطلب اگر ایک بندہ کوئی عام سا بھی ہے نا گلی محلے کا جس کے پاس کوئی جان پہچان ہو، ٹھیک ہے، کوئی کہیں کا بھی کوئی جاننے والا آفیسر جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہو، یا ایون چلیں کوئی آفیسر بھی ہاتھ میں نہ ہو، وہ ذرا پیسے والا ہی ہو، کوئی ڈالا شالا ہی ہو اس کا یہ وہ، تو وہ بھی اپنے طور پر پوری کوشش کرتا ہے جناب یہاں پہ انفلوئنس کرنے کی کسی بھی معاملے میں، چاہے قصور ہو یا نہ ہو، لوگ اپروچ کرتے ہیں۔ تو یہ ماننا میرے لیے تو ناقابل یقین ہے کہ کسی نے جو ہے وہ اس میں کوئی اپنا کردار ادا نہ کیا ہو۔ اور جو رپورٹرز بھی رپورٹ کر رہے ہیں تو وہ واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ جناب باقاعدہ بڑا دھیان سے انہیں رکھا بھی جا رہا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب نے تو یہ بھی بتا دیا ہے کہ میکسیمم کچھ مہینے ان کو جیل میں رکھا جائے گا اور وہ کلیئر ہو جائیں گے، کوئی ثبوت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ تو مجھے بھی لگتا ہے کہ کوئی انہیں غضب نہیں پہنچے گا، اس لیے نہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بے قصور ہوں گے، بلکہ اس لیے کہ ہم نے اپنے پاکستان میں یہی دیکھا ہے کہ بھائی بااثر لوگوں کو کبھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکا، تو یہاں پہ بھی اسی طرح کی کوئی صورتحال ہوگی۔ لیکن اس سارے میں ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ فیصل وافدہ صاحب جو اس سے پہلے بھی بڑے ایکٹیو ہوئے پی ایم ایل این کے خلاف، بڑے انہوں نے انٹرویوز بھی دیے، بڑی باتیں سخت بھی کی، وہ ایک دفعہ پھر میدان میں آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ بڑا سخت ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اوپر سے ماشاءاللہ وزیر خارجہ بھی پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ مبینہ طور پر ان کے قریبی رشتہ دار پر غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلا کر مبینہ ریپ، تشدد اور بھتہ خوری کے الزام سامنے آئے، جس کے بعد غالباً متعلقہ غیر ملکی سفارت خانے کی مداخلت پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ حکومت مبینہ واقعے کو دبانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ کیس کو ریپ کی بجائے بھتے تک محدود کرنے کی مبینہ کوشش اور مظلوم غیر ملکی خواتین کو جلد از جلد ملک سے واپس بھیجنے کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ اس واقعے میں 164 کا بیان جو اب تک سامنے آ جانا چاہیے تھا وہ منظر عام پر نہیں آیا، اور ماضی کی میڈیکل رپورٹس کے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے من پسند رپورٹس بھی حاصل کر لی جاتی ہیں۔ یہی وہ جمہوری جنازے ہیں جن میں 500 افراد نے ملک پر ایلیٹ کیپچر کے تحت قبضہ کیا ہوا ہے جمہوریت کے نام پر۔ کچھ جمہوری جنازے کئی سالوں سے ملک کو لوٹ ہی رہے تھے، اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ ان جمہوری جنازوں کی اولاد در اولاد کے ہاتھوں پاکستانیوں کی قسمتوں کے فیصلے ہیں۔ جمہوری پارٹیاں اور جمہوری جنازوں کی جو چیز میں ایکسپوز کرتے آ رہا ہوں پاکستانی قوم دیکھے، کسی پولیٹیکل پارٹی یا اس کے لیڈر خواہ اپوزیشن کے ہو یا حکومت میں یا اتحادی، کسی ایک کا بھی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا، سمیت خواتین کے حقوق کے نام نہاد چیمپئنز کا بس خاموش، کیونکہ ان سب سیاستدانوں اور 500 ایلیٹ کیپچر کے جمہوری جنازوں کے مفادات ایک ہیں۔ جیلوں کو جدید طرز کی اپ گریڈیشن کی بات سنی اور ابتدا بھی ماشاءاللہ اپنے رشتہ داروں سے ہی ہو رہی ہے۔ یاد رہے میں نے کہا تھا پاکستانی انٹرنیشنل سکینڈلز اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی، دور اندیشی کے تحت جیسے کرتوت ویسا انجام، ہمیشہ وقت سے پہلے بتاتا ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2022 سے کوئی جمہوری لیڈر پاکستان میں بیمار نہیں ہوا۔ میں نے کیوں کہا تھا اس کا جواب بھی جلد دوں گا۔ میں نے ہر بات جو پہلے کی آج کر رہا ہوں وطن واپسی پر بھی کروں گا اور اس پر کھڑا رہوں گا۔ میں گناہ گار آدمی ہوں لیکن میرا توکل اللہ پر مضبوط ہے، اور جن کا توکل اللہ پر نہ ہو ان کی قسمت میں ذلت اور رسوائی ہے، خود ہی دیکھ لیں۔ اور بس یہ انہوں نے پھر آگے جو ہے وہ باتیں وغیرہ کی ہوئی ہیں، ساتھ کہا کہ کم سے کم اگر ذرا سا بھی پاکستان اور اس کی امیج کا احساس ہے تو فی الفور اسحاق ڈار صاحب استعفیٰ دیں۔ کون اس شرمناک الزام کے بعد بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ دنیا کے آگے پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جی ان کا ٹویٹ ہے فیصل وافدہ صاحب کا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی فیصل وافدہ صاحب اپنی مرضی سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں،
یہ ان کا اپنا پرسنل ریونج ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر یہ سب نہیں کر رہے. اگر ایسا ہے بھی تو میں تو یہ بھی سوال کروں گی کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے بھی کہہ رہے ہیں اور اپنا ہی کوئی پرانا جو ہے وہ اسکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو آپ دیکھیے کہ انہیں کوئی روک بھی نہیں رہا. اگر وہ کسی کے کہنے پر نہیں چل رہے, اپنی مرضی سے چل رہے ہیں, تو ان کو اپنی مرضی بھی تو کرنے دی جا رہی ہے نا. کوئی انہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ بھائی اس طرح نہ کرو. تو اس لیے یہ بھی اپنے آپ میں ایک نشانی ہے. تو بہرحال استعفیٰ وغیرہ تو وہ نہیں دیں گے, لیکن یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ جو نام نہاد چیمپئنز بنتے تھے, آج دیکھیے سارے خاموش ہیں. وہ ہے نا ہنا پرویز بٹ صاحبہ, بڑی ریڈ لائن کرتی آ جاتی ہیں کچھ بھی کہ یہ جناب ایسا تو ویسا. اب بولیں نا ذرا, آپ بولیں کہ جناب ہاں یہاں پہ بھی انصاف ہوگا, دیکھتے ہیں ہم کیسے انصاف نہیں ہوتا. ہونا کھڑی پھر اصول کے اوپر تو پتہ لگے. لیکن یہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ چپ لگ جاتی ہے, تالے لگ جاتے ہیں زبان کو. تو یہ بات تو فیصل وابڈا صاحب کی درست ہے. بہرحال جیسے میں نے کہا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, تو جیسے یہ میں نے ایک مثال دی کہ فیصل وابڈا صاحب بھی موقع ملتے ہی تاک کر نشانے لگاتے ہیں نون لیگ کے اوپر. تو دوسری طرف ٹی ایل پی جو کہ بالکل ایک دم خاموش کرا دی گئی تھی, جس کے اوپر مرید کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد اس قدر خوف طاری تھا کہ ایون ان کے لاپتہ جو سربراہان ہیں, دونوں بھائی رضوی بردرز یعنی سعد رضوی اور انس رضوی, وہ لاپتہ ہیں, جن سے متعلق کوئی علم نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں, اگر ہیں تو کہاں پر ہیں. اور اب تو کافی مہینے, بلکہ اب تھوڑے عرصے میں تو سال ہی ہو جائے گا اس پورے واقعے کو. لیکن آپ دیکھیے کہ اس جماعت نے جو کہ تگنی کا ناچ نچا دیتی تھی گھنٹوں کے اندر پورے ملک کے, انہوں نے چوں تک نہیں کی, اپنے سربراہان کے لیے باہر نکل کر ایک احتجاج تک نہیں کیا, کوئی مؤثر پریس کانفرنس تک نہیں کی. بالکل خاموشی جیسے وہ کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ جیو میں ایک ڈاکیومنٹری چلتی ہے, اس ڈاکیومنٹری کے اوپر جو ہے وہ پیمرا ایکشن بھی لے لیتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ جیو اس سزا کو قبول بھی کر لیتا ہے. پھر وہ معاملہ جو ہے وہ اب اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی فارورڈ کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ ٹی ایل پی جیو کے خلاف مظاہرے کرنے کے لیے کال دے دیتی ہے, اور پھر وہ کال صرف کال نہیں رہتی, وہ باقاعدہ عملی طور پر لاہور, کراچی, ملتان, مختلف شہروں میں بیک وقت اچھے خاصے بڑے مظاہرے بھی کر لیتی ہے. اور ایک دفعہ پھر ٹی ایل پی جو ہے وہ سڑکوں پر آ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے. تو یہ باتیں کوئی اچانک رونما نہیں ہوتی, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ کس کے اشاروں پر سڑکیں گرم کرتی رہی ہے, اور پھر کس کے اشارے پر اس کو خاموش کرایا گیا. اور پھر اب دوبارہ اگر وہ سر اٹھا رہی ہے, باہر نکل رہی ہے, تو پھر وہ بھی بغیر کسی اشارے کے تو نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہاں پر اگر کوئی بغیر کسی اشارے کے سڑک پر نکلتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, تو اس کے اوپر مقدمے ہوتے ہیں, تو اس کو ڈرا دھمکا کے یوز آف فورس کے ساتھ ایون گولیاں تک چلا کر واپس گھروں میں بھیج دیا جاتا ہے. لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہوا. آج انہوں نے مظاہرے بھی کیے, وہ باہر بھی نکلے, لیکن کوئی مقدمہ نہیں ہوا, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی, کوئی پولیس انہیں روکنے کے لیے نہیں آئی. ایسا کیوں ہوا, یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے. اب ایک طرف دیکھیے کہ یہ جو ٹی ایل پی ہے یہ کوئی حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے نہیں نکلی تھی, یہ تو جیو کے خلاف مظاہرہ کرنے نکلی تھی. اب یہ اپنے آپ میں ایک مسٹری ہے کہ بھائی جیو کے خلاف مظاہرہ کرنے کی اجازت آخر کیوں ملی. یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ٹی ایل پی بغیر اجازت کے تو مظاہرہ کرنے نہیں آگے بڑھے. لیکن سوال یہ اپنی جگہ اہم ہے کہ پھر ٹی ایل پی کو جیو نیوز کے خلاف مظاہرہ کرنے کی اجازت کیسے ملی, کیونکہ جیو نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس سے یہ لگے کہ جناب یہ نظام کو چیلنج کر رہا ہے. میں ابھی اس طرف نہیں جا رہی کہ مواد انہوں نے جو بھیجا وہ کیسا تھا, لیکن یہاں پر تو ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ جو پرابلمز ہیں وہ تو اسی پہ آتی ہیں جو نظام کو چیلنج کرتا ہے. باقی بھلے وہ جو مرضی جرم کرے, گناہ کرے, کچھ بھی کرے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پرابلم کا شکار صرف وہ ہوتا ہے جو نظام کو چیلنج کرتا ہے, اور جیو نے تو یہ والا جرم نہیں کیا. اس نے تو کسی جگہ نظام کو چیلنج نہیں کیا. نظام کو چیلنج کرنا تو دور کی بات ہے, وہ تو ہمیشہ ابھی اس وقت جو ہم نے لیٹسٹ دیکھا ہے وہ تو ریاست کا جو نیریٹو ہے اسی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے ایز ادارہ جاتی پالیسی. تو ان کو آخر ٹائٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ بات اب میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی. لیکن یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ بہرحال ٹی ایل پی کو دوبارہ سے اسپیس ضرور پرووائڈ کی گئی ہے, اور یہ ایک امپورٹنٹ آپ کہہ لیں کہ تبدیلی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. بہرحال اس کا بھی کچھ نہ کچھ
सूरत-ए-हाल वाज़े हो ही जाएगी चंद दिनों में कि आखिर इस सारे मुज़ाहरे और जियो को टाइट करने के पीछे आखिर क्या था, क्योंकि अब मामला इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में भी चला गया है। अगर किसी ने गैर दानिस्ता तौर पर ऐसी कोई चीज़ की भी है, उसके ऊपर जो भी अब उनका मौक़िफ़ है वो सामने आ जाएगा, लेकिन ये एहतजाज कैसे हो गया बग़ैर किसी वजह के, ये बात जो है असल सवाल है। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा भी ये चाहती हैं कि एहतजाज हो। अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की फैमिली ये समझती है कि इमरान खान साहब की जो मुश्किलें हैं वो तभी आसान होंगी जब पीटीआई की क़यादत, उनकी हुकूमत, उनके कारकुन, उनका सोशल मीडिया मिलकर दबाव बढ़ाएगा। उनका ये मानना है कि बातचीत से कोई मसला हल नहीं होगा, ये सिर्फ धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। वो ये समझती हैं कि मज़ाहमत की जाए, सड़कें गर्म की जाएं तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। और इसका इजहार उन्होंने आज बड़े वाज़ेह तौर पर अदालत पेशी के बाद मीडिया टॉक में किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान से किस हिदायत का इंतज़ार है, इमरान खान तो सारी हिदायत दे चुके हैं। सुहेल आफरीदी को वो कह चुके हैं कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, यानी सड़कों पर आना है। इसी तरह जुनेद अकबर साहब को वो बता चुके हैं कि जनाब आप पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़कर तंजीम के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि तहरीक के लिए आपने कारकुनों को तैयार करना है। तो उनको भी वाज़े तौर पर पता है कि उनका टास्क क्या है, तो वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अलीमा खान साहिबा तो अपनी थॉट्स में बड़ी क्लियर है कि जनाब मज़ाहमत ही होनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मफाहमत चाहती है, और ये बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि आप देखिए उन्हें ये नज़र आता है कि अगर वो मज़ाहमत करना भी चाहें तो शायद उनको ये लगता है कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे तो खून खराबा होगा, और वो समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा वो बिल्कुल और अपने सूबे में सिर्फ अगर करते हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अपने सूबे का ताउन ख़त्म करते हैं वफाक के साथ तो उसका भी नुकसान जो है अल्टीमेटली आपकी अपनी हुकूमत को भी होता है और सूबे के अवाम को भी होता है। तो इसलिए किसी भी तरह की रेजिस्टेंस जो है पीटीआई की आदत ये समझती है कि जनाब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पीटीआई की आदत को लगता है कि बातचीत और मफाहमत के ज़रिए ही कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इमरान खान साहब की फैमिली एक पेज पर है तो क़यादत दूसरे पेज पर, और इस दोनों के सेम पेज पर ना होने की वजह से ना तो मफाहमत ठीक तरीके से आगे बढ़ पा रही है और ना ही मज़ाहमत पूरे दिल और जान से हो पा रही है। क्योंकि जो मफाहमत करना चाहते हैं वो कुछ बात बनाते हैं तो मज़ाहमत वाले कहते हैं कि नहीं 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 हमें ये नहीं मंजूर, हमें वो नहीं मंजूर, तो उनकी बात बीच में रह जाती है। और जब मज़ाहमत करने वाले ये कहते हैं कि जनाब यूं करके प्रेशर बढ़ाएं, तो जो मुफाहमत वाले हैं वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं जी इससे ये नुकसान है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये नहीं हो सकता तो वो नहीं हो सकता, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। तो मफाहमत वाले मज़ाहमत वालों को सपोर्ट नहीं कर रहे और मज़ाहमत वाले मफाहमत वालों को सपोर्ट नहीं कर रहे, जिसके नतीजे में ना मफाहमत सही से हो पा रही है और ना ही ढंग से मज़ाहमत हो पा रही है। और नतीजा आपके सामने है कि इमरान खान ना सिर्फ ये कि तकरीबन 3 साल होने को हैं जेल में बंद हैं, और उनकी जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी उनसे छिन चुकी हैं और अब उनकी सेहत के मसाइल भी जन्म ले चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पार्टी और फैमिली जो है वो यकसू होने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। ना ही फैमिली अपनी पोजीशन छोड़ रही है और ना ही जो पार्टी है वो कोई मज़ाहमत का किरदार अदा करने में इंटरेस्टेड नज़र आ रही है। तो ये आपको मैंने एक मुख्तसर सा प्रॉब्लम बता दिया है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और इस सारे चक्कर में चूंकि दोनों सेम पेज में नहीं है, ब्लेम गेम एक अलहदा है जो शुरू हो जाती है और फिर वो हर तरफ से होती है। मतलब वो पार्टी की तरफ, पार्टी के एंड पे तो खैर ज़्यादा तनकीद हो रही होती है और बहनों को तो फिर भी थोड़ा वो मिल जाता है बीच में एक मार्जिन, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास कोई पोजीशंस नहीं है, वो कोई बेचारी ओहदेदारान नहीं है। और दूसरी बात ये कि अपने भाई के लिए जितनी भी आवाज़ उठा रहे हैं तो ज़्यादातर वही उठाते हुए और कोई एहतजाज करती नज़र आती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो उनको फिर भी कुछ मार्जिन मिल जाता है। लेकिन पीटीआई की आदत जो है वो टोटली रगड़ी जाती है इस सारे चक्कर में, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इसका हल निकालने में वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। आखिर में बात कर लेते हैं जो मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, क्योंकि मैंने इसका खदशा पहले ही जाहिर किया था। आज वज़ीर तालीम साहब ने ये फरमाया है कि जनाब कुछ 760 के करीब गैर रजिस्टर्ड जो हैं वो ट्यूशन सेंटर्स हैं जिनको बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स जो हैं उनको भी लाहौर में बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ उन्हीं को दरस व तदरीस की इजाज़त होगी जो बाकायदा रजिस्टर्ड होंगे, जिनकी पूरी मेंटेनेंस सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और वगैरह वगैरह। तो वो तमाम कवायद व ज़वाबित पे जो पूरा उतरेंगे उन्हीं को तालीम देने के लिए इजाज़तनामा मिलेगा।
اب یہ وہی خدشہ ہے جس کے اوپر اظہار کیا جا رہا تھا کہ الٹیمیٹلی جو اس کا نزلہ ہے وہ اس طرح سے ہی گرے گا. جہاں آپ کے جو سکولز ہیں، سرکاری سکولز ہیں، وہ اویلیبل نہ ہوں، آپ نے تو جو موجود تھے ان کو بھی آؤٹ سورس کر دیا ہے. تو جب آپ کے سرکاری سکول لوگوں کو تعلیم دینے میں ناکام ہیں تو وہاں پر لوگ یہ ٹیوشن سینٹرز اور پرائیویٹ سکولز اور چھوٹے موٹے گلی محلوں کے سکولز میں اپنے بچوں کو کم فیس کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں، جو وہ ادھر بھیج دیتے ہیں. جو اچھے یعنی اسکول ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں، جو پراپر کوئی ایک سیٹ اپ کے ساتھ چل رہے ہیں، ظاہر ہے وہاں پر فیس بھی اسی حساب سے ہوتی ہے. تو جو بیچارے غریب آدمی وہ کہاں جائے؟ کیا آپ نے سرکاری اسکول چھوڑے ہیں کہ جو اپنے بچے وہ وہاں پر بھجوا دیں؟ اور اوپر سے آپ نزلہ گرا رہے ہیں جو غیر رجسٹرڈ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ویسے بھی میرے حساب سے تو یہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی ایک پراپر ٹیوشن سینٹر بنا کے ضروری نہیں کہ چلا رہا ہو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں عام طور پہ بھی اچھی فیملیز میں بھی، ایون کوئی ضروری نہیں غریب غربا میں، اچھی فیملیز میں بھی لوگ گھر پہ جا کے ٹیوشنز دے دیتے ہیں، یا اپنے گھر پہ 2-4 بچے محلے کے بلا لیے، چلو بھائی 2 گھنٹے ایک آپ ایکٹیویٹی کے طور پر بھی لوگ پڑھا دیتے ہیں، یا کوئی تھوڑی بہت پاکٹ منی ارن کرنے کے لیے پڑھا لیتے ہیں. تو یہ تو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کون کدھر جو ہے وہ پڑھا رہا ہے. کوئی ضروری تو نہیں کہ کسی نے پراپر کوئی ٹیوشن سینٹر ہی بنایا ہو. تو لوگ تو اس طرح بہت سارے گھروں میں، ہر میرا خیال ہے محلوں میں اور سوسائٹیز میں یہ گھروں پہ جو ٹیوشن پڑھانے کا ایک سسٹم ہے یہ چل رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ کس گھر میں جو ہے وہ ٹیوشن پڑھائی جا رہی ہے اور کس گھر میں نہیں پڑھائی جا رہی؟ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں 760 یہ ان رجسٹرڈ ہیں، تو پھر آپ کے اگر یہ ان رجسٹرڈ ہیں تو آپ کے پاس یہ ایگزیکٹ نمبر کیسے ہے کہ یہ 760 ہیں؟ یہ اپنے آپ میں ویسے ایک سوال ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی کوتاہی سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کے ذمے 2-3 ہی بنیادی چیزیں تھیں جو آپ نے ایک فلاحی ریاست کے ناطے عوام کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. کیا آپ ان کو صحت کی فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں، کیا آپ ان کو تعلیم کی فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں. تو یہ بنیادی 2-3 چیزیں ہی ہوتی ہیں نا. انصاف پرووائڈ کر دیں، انفراسٹرکچر کچھ بہتر ہو، چلیں جی لوگ فائدہ اٹھا لیں. یہی 3-4 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. تو جب آپ اپنے بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، وہ پورے کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو پھر لوگ بیچارے جس طرح جس کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ اپنا کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کی جتنی پاکٹ منی ہے، انکم ہے، اس حساب سے وہ سوچتا ہے کہ یار اس میں کون سے اسکول میں بھیج سکتا ہوں اور اس اسکول کو افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں. اور غریب آدمی جو آج گلی محلوں میں بیچارے لوگ ریڑھی والے ہیں، جیسے یہ بیچاری خاتون جو پڑھا رہی تھی، وہ 9-10 ہزار روپے وہ کماتی تھی، 35 بچے پڑھا کے 300-400 فیس وہ لیتی ہے ٹیوشن فیس. کیا ہوتا ہے 300-400 روپے؟ تو آپ بنیادی کام آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے شروع ہو جائیں جی کون کون جو ہے رجسٹرڈ نہیں ہے. بنیادی کام آپ کا یہ تھا کہ آپ اتنے سرکاری اسکول پرووائڈ کر دیتے کہ کسی کو ضرورت نہ رہتی، اور اس معیار کے کرتے، اسکول بھی بناتے، فری بھی رکھتے، اور ان کا معیار بھی اچھا رکھتے کہ کسی کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ کسی نے اپنے جو بچے ہیں وہ کہیں ٹیوشن پڑھانے بھیجنے ہیں یا کسی غیر معیاری گلی محلے کے اسکول میں بھیجنے ہیں. آپ کے سرکاری اسکولز کا جو ہے وہ اس طرح کا سیٹ اپ ہونا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی آپ اس بنیادی ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام رہے. تو اپنی ذمہ داری کا بوجھ اب آپ ان غریبوں پر ڈالیں گے جو اسی طرح چلیں کچھ نہ کچھ اپنے گھر کا دال دلیا کما رہے ہیں. تو ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے نکلتے ہیں یہ لوگ، اور ساتھ اس کے 4 اور مسئلے جو ہیں وہ اپنے لیے مزید کریٹ کر لیتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.